وفاقی وزارت اطلاعات کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مبشر حسن نے اچانک کیوں رخصت لی اور ان کے بعد اب کون پرنسپل انفارمیشن آفیسر آنے والا ہے، یہ اس وقت کا $1 ملین سوال ہے۔ اور اس حوالے سے جو انفارمیشن سے متعلقہ جتنے بھی دوست ہیں اور جو انفارمیشن سے جڑی ہوئی جرنلسٹ کمیونٹی ہے، وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ سرگرداں ہے۔ میری اس حوالے سے کچھ انفارمیشن افسران سے بات ہوئی ہے۔ مبشر حسن نے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ عہدہ چھوڑا ہے وہ از خود اور رضاکارانہ طور پہ چھوڑا ہے، اور اس کی وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ وہ بیان فرماتے پائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مسلسل ڈے نائٹ کام کر کے کچھ تھکن فیل کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ ایک انرجیٹک ایک ویژنری آفیسر ہیں انفارمیشن کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو گزشتہ 25-30 سالوں میں کچھ PIO ایسے آئے ہیں جن کی تعداد 2 یا 3 ہے، ان میں سے وہ ایک ایسے آفیسر ہیں جو طاقتور ترین PIO کہلا سکتے ہیں۔ انہوں نے عین عروج پر عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ اپنے جو ساتھی افسران ان کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ آگے آئیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ مبشر حسن چند دنوں سے وزارت کے اندر کچھ معاملات پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ معاملات کیا ہیں وہ بھی شاید کچھ دنوں تک سامنے آ جائیں، لیکن اس وقت جو معاملہ رکا ہوا ہے نوٹیفیکیشن ہونے کا، تو نوٹیفیکیشن والا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس پہ 1 منٹ لگتا ہے نوٹیفیکیشن ہونے میں، کسی کو تبدیل کرنے میں اور نئے بندے کو لانے میں۔ اس میں جو تاخیر ہے اس حوالے سے بھی کچھ چہمگوئیاں ہیں، اور کچھ جو باخبر دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مبشر حسن کو منا لیا جائے، کیونکہ وہ کسی بات پہ ناراض ہیں، اور ان کی جو ایکویشن ہے انفارمیشن منسٹری کے ساتھ اور جو باقی طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ ایک مثالی ایکویشن رہی ہے، تو شاید ان کو منا لیا جائے۔ اگر وہ نہیں مانتے اور انہوں نے یہ پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب PIO جو ہیں وہ نہیں بنیں گے اور PIO نہیں رہیں گے، تو اس کے بعد جو کیونکہ انٹرویوز ہو چکے ہیں DG PIT لاہور جناب شفقت عباس کا، اور جو DG EP ونگ ہیں محترمہ رئیسہ عادل صاحبہ کے، تو ان دونوں کے انٹرویوز کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان لے چکے ہیں، تو نوٹیفیکیشن کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان چلے گئے تھے پہلے تہران پھر استنبول، تو وہ شاید آج رات جو گزشتہ رات گزر چکی ہے، ہفتے کی رات کو واپس آ گئے ہیں، تو آج شام تک یا سوموار کی شام تک اس معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا پرنسپل انفارمیشن آفیسر جناب مبشر حسن ہی رہیں گے، یا شفقت عباس کے نام کا قرعہ نکلتا ہے، یا محترمہ رئیسہ عادل صاحبہ کے نام کا قرعہ نکلتا ہے۔ جہاں تک بات ہے شفقت عباس صاحب کی، تو شفقت عباس صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے حوالے سے PM ہاؤس سے مختلف لوگوں سے پوچھا بھی گیا ہے کہ وہ کیسے آفیسر ہیں اور وہ کیا منسٹری کے ساتھ منسٹری کے جو معاملات ہیں ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رئیسہ عادل صاحبہ کیونکہ اسلام آباد میں ہیں اور ان کا ایک بڑا طویل تجربہ ہے، تو ان کے حوالے سے بھی مختلف حلقوں میں جو چھان بین کی جا رہی ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ اس معاملے کو نپٹا دیا جائے گا، اور وزارت اسی طرح جو مبشر حسن صاحب کے دور کی جو پالیسیاں ہیں
اور کیونکہ پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے، وفاقی وزیر اطلاعات کی ہوتی ہے اور طاقتور حلقوں کی ہوتی ہے، تو اسی طرح ہی معاملات کو جو ہے وہیں سے آگے بڑھایا جائے گا۔ کیونکہ جمعرات کو انٹرویو ہوئے اور اس کے بعد غالب امکان یہی تھا کہ جمعے کو اس پی آئی او شپ کا نوٹیفیکیشن ہو جائے، لیکن واقفان حال جو ایسے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا خیال ہے جب پرائم منسٹر ہاؤس کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کسی کو عہدے سے ہٹانے کا اور کسی نئی تقرری کے لیے ہونے والا نوٹیفیکیشن منٹوں سیکنڈوں میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ 48 سے 72 گھنٹے گزرنے والے ہیں، تو ایسے معاملات میں زیادہ تر غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ یا تو اس نوٹیفیکیشن کو رکوانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ کوشش یا وہ خواہش ہمیشہ جو کسی بھی وزارت کا ہیڈ یعنی فیڈرل منسٹر ہوتا ہے، تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ مبشر حسن کو ہی واپس لایا جائے، یا ان کا جو رخصت کی جو درخواست ہے اس پہ ان کو کہا جائے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جو واقفان حال کہتے ہیں کہ کیونکہ کنٹسٹنٹ جو ہوتے ہیں جو اس عہدے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ اپنی گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنی لابنگ کرتے ہیں، تو اس میں بھی نارملی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ وفاقی وزارت اطلاعات کا معاملہ ہے، جو کسی بھی حکومت کا چہرہ ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، اس کا جو باہر جو آج پروپیگنڈے کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو اس کے ہیڈ کو جو پی آئی او بنیادی طور پہ اس کا اہم ترین جو آرگن ہوتا ہے، تو اس عہدے کو زیادہ دیر تک خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو امکان یہی ہے کہ جب مبشر حسن کو ہی درخواست کی جائے گی کہ آپ کام جاری رکھیں، یا پھر جناب شفقت عباس صاحب اور میڈم رئیسہ عادل صاحبہ، ان دونوں کے درمیان کسی ایک کا نوٹیفیکیشن آ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی عقیل احمد ترین کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔